صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود شریف سنا دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. سبحان اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے اور صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے. سبحان اللہ. صلاۃ یعنی نماز اور صلاۃ یعنی درود. سبحان اللہ. ایک ہی لفظ میں تو نماز بھی ہے اور صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. تبھی تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام یعنی درود و سلام علیکہ. کس پر؟ علیکہ یا رسول اللہ. آپ الصلاۃ والسلام علیکہ. اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز بھی قائم کرو اور درود بھی قائم کرو. سبحان اللہ. ہے نا. الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ ہے نا. نماز بھی قائم کرو اور درود بھی قائم کرو. صحیح ہوا. ایک صلاۃ اپنے لیے رکھی ہے، صلاۃ سواد لام پہ، اور ایک صلاۃ محبوب کے لیے رکھی ہے. اپنے لیے مؤذن کو رکھا ہے یاد دلایا جائے، اور محبوب کے لیے آسمانی فرشتوں کو رکھا ہے یاد دلایا جائے. درود و سلام یاد دلایا جائے. ہے نا. فرشتے آواز دیتے ہیں اور درود پڑھ لیتا ہے. یہ نماز، یہ صلاۃ چند رکعت ہے. باوضو ہو جاؤ، باطہارت ہو جاؤ، قبلہ روح ہو جاؤ، ذہن کو حاضر رکھو، دل کو حاضر رکھ کر کے نماز پڑھو. ہے نا. تو وہاں پہ بھی باطہارت ہو جاؤ، گنبد خضرا کی طرف رخ کرو، دل کو حاضر کرو. پھر یہاں حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر کہتے یہ نہیں کر سکتے تو یہ ادنا درجہ ہے. اتنا تو کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سرکار کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جب نماز پڑھو صلاۃ تو ایسی پڑھو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، تو ٹھیک ہے اتنا تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے لیکن وہ تمہیں. نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں. تو درود پڑھو تو یہ خیال کرو کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم انہیں دیکھو نہ دیکھو، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. بڑا مقام ہے درود کا. بس یہ فرض نہیں ہے، محبت پہ چھوڑی گئی ہے. نماز کو کہاں فرض ہے آؤ کچھ بھی ہے معاف نہیں ہے. کاروبار میں ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، بیمار ہو، یہ ہو، سفر معاف نہیں ہے، فرض کر دی گئی آؤ. لیکن درود کو تمہاری محبت پہ چھوڑ دیا ہے. کسی کو زبردستی نہیں کیا گیا کہ بے چینی میں بھی پڑھو. ہے نا. یہ محبوب کا درود ہے. اس کو تم بغیر اس کے تم پڑھو گے من کے. میری نماز تم بغیر من کی بھی آ کے پڑھ لو گے. ہے نا. لیکن محبوب کا درود ہے بغیر من کے نہیں، جی لگا کے پڑھنا ہے. اپنی عبادت کو کہا کچھ بھی ہے آؤ پڑھو، لیکن محبوب کے لیے فرض اس لیے نہیں کیا کہ محبوب کا درود ہے. میری حضوری میں تم خیال ادھر ادھر گھماؤ گے، ٹھیک ہے میرا معاملہ ہے، آپس کا معاملہ ہے خدا. لیکن حبیب میں تم غافل رہو گے، محبوب کا معاملہ ہے.
یہ غفلت میں نہیں، اس میں تو جی لگا کے، من لگا کے، شوق لگا کے، ذوق لگا کے، محبت لگا کے، دل کی حضوری کے ساتھ تمہیں پڑھنا ہے، ورنہ وہ اس کو بھی فرض کر دیتا، اتنے ٹائم درود پڑھو، اتنی مرتبہ تمہیں روزانہ درود پڑھنا فرض ہے، یہ ہوتا اے ایمان والوں میں بھی پڑھتا ہوں فرشتے تم روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، فرض کر دیتا، ایک وقت نکالو 100 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، لیکن ایسا نہیں ہے، کل اختیار دیا گیا، اور اختیار صرف اس لیے ہے کہ اسے نماز کی طرح نہ سمجھنا، واقعی نماز ہے، لیکن وہ میرا معاملہ ہے، یہ درود ہے، یہ صلات جو ہے، یہ صلات پیغمبر ہے، اسے بہت محبت حضوری کے ساتھ پڑھنا ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے درود کا، یہاں غفلت نہیں ہوگی، یہاں غفلت نہیں چلے، ویسے تو درود قبول ہو ہی جاتا ہے درود، لیکن خدا جس درود کو بہت پسند کرتا ہے، اس کی جو مرضی ہے، منشا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا بندہ حضور کا امتی حضور سے لو لگا کے درود پڑھے، سبحان اللہ، اسی لیے پابندی نہیں، کہا تمہاری محبت، تمہارا دل، تمہاری اپنا شوق جی لگا کر، ہے نا، ایمان والا جیسے پڑھتا ہے، ایک ایمان والا یقین والا کیسے پڑھتا ہے، ایسے پڑھتا ہے کہ جب کنویں کے پاس پڑھتا ہے تو پانی خود بخود اوپر آ گیا، شہزادی نے درود پڑھا، صاحب دلائل الخیرات پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا ہے، میں ڈول رسی کا انتظار کر رہا ہوں، تو آئی اور کچھ پڑھا اور پانی اوپر، کہا میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے نا، حضرت دلائل الخیرات لکھتے اچھا ہو درود میں یہ تاثیر، پھر تو انہوں نے پوری دلائل الخیرات لکھ دی، کام حاصل کیا، جو پڑھتا ہے تو جلال الدین رومی 5 سال کی عمر میں درود پڑھ کر آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، بھائی یہ خاموش بیٹھنا یا تو پھر پیچھے چلے گا، ڈسٹرب نہیں ہے، یہ محبوب کا ذکر ہے، جاؤ بیٹھو وہاں سامنے سے، بچے سمجھتے نہیں ہیں، مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں، خاموش بیٹھنا ہے ورنہ الگ الگ بیٹھیے بچے۔ حضرات درود پڑھنے والے رومی ہو، درود پڑھنے والا تو جی لگا کر جو پڑھتا ہے، جتنی دیر پڑھتا ہے، جتنا زیادہ محبت سے پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نماز قبول ہو نہ ہو، اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے، لیکن پھر محبوب کا درود تھی، صلات تھی، یہ محبوب کی صلات تھی، اس کو اللہ نے نامقبول بنایا ہی نہیں۔ تم محبت سے پڑھو گے ٹھیک ہے، قبول ہے نا، قبول ہی قبول کرنا، کیونکہ محبوب کے ذریعے آیا ہے تو قبول ہے، محبوب کی بارگاہ کی بات ہے تو قبول ہے، محبوب کی بارگاہ ہے تو قبول ہے، محبوب نے پڑھایا ہے تو قبول ہے، محبوب نے سکھایا ہے تو قبول ہے، محبوب نے بلایا ہے تو قبول ہے، محبوب نے چاہا ہے تو قبول ہے، محبوب نے دیا ہے تو قبول ہے، محبوب کی بارگاہ میں تم نے جو پیش کیا ہے قبول ہے، جو نظر، جو نیات، جو آنسو، جو محبت، جو کچھ تم نے پیش کیا، جو کچھ سنا تم نے محبوب کے لیے قبول ہے، جو کچھ بولا قبول ہے، جو کچھ محفل میں تم گئے قدم قدم قبول ہے، جو کچھ جتنی سانس محبوب کی بارگاہ میں لی وہ زندگی کا وہ لمحہ قبول ہے، محبوب کی ہر شعر اتنی قبول ہے، اتنی مقبول ہے کہ اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، کہاں ولو انہم ظلموا، بہت گنہگار ہو گئے ہو، بہت مایوس ہو گئے ہو، مت ہو، آؤ محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کے پاس، ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، جب تم آ گئے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی بڑی بات ہے، تمہاری مغفرت کی سند دی جائے گی، مغفرت کی سند دی جائے گی، محبوب کی محبت غزوہ احد ہے،
جنگ احد ایک کافر نے پتھر مارا تو آپ کے چہرے مقدس پہ لگا، دندان مبارک شہید ہوا، خون نکلنے لگا، ہے نا۔ ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے والد مالک بن سمان، حضرت مالک بن سمان نے جب دیکھا کہ سرکار کے دندان سے خون، تو انہوں نے سرکار کے چہرے سے اپنا چہرہ قریب کیا اور ان خون کو پی لیا۔ محبوب کے خون ہے، خون کو پی لیا۔ جب پی لیا تو آقا نے فرمایا، مالک، لوگوں سے فرمایا جس کو جنتی کو دیکھنا ہے انہیں دیکھ لو۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ جس خون میں میرا خون شامل ہو جائے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ یہ نہیں کہ میرا ہی خون ہو تو حرام، جس خون میں میرا خون شامل ہو جائے چاہے ایک قطرہ ہی شامل ہو، تو پوری باڈی کا خون تمہارا ہو اور ایک قطرہ اگر حضور کا ہی شامل، چاہے ایک قطرہ ہی ہو، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جہنمی نہیں، وہ جنتی۔ ان کے لیے فرمایا مالک کے لیے، مالک بن سمان کے لیے کہا جنتی کو دیکھنا ہی۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے، اے مالک، اب تم کسی جنگ میں جاؤ گے تو تم پہ کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا، تم فتح یاب ہو جاؤ گے، تم میں میرا خون شامل ہے، اور اگر تم پر کوئی قابو پا گیا تب بھی تم ہی فتح یاب ہو جاؤ گے، تم غالب آئے تب تو تم غالب آئے اس برکت سے۔ اور اگر سمجھ لیجئے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ کفار آپ پہ غالب آ گئے لوگ، تب بھی فکر نہ کرنا، تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کے خون کا قطرہ کسی میں جائے، اس کا یہ عالم ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، جہنم میں حرام ہو جاتی ہے، میدان کارزار میں فتح و یاب ہو جاتا ہے، تو نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ خون کے چند قطرے پی لے تو سرکار یہ بشارت دے، ہے نا۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی ایک مرتبہ سرکار نے اپنا ہی خون دیا، کسی وجہ سے نکلا ہوگا، کہاں جاؤ اسے ایسی جگہ ڈالو کہ کوئی اچھی جگہ، کوئی حضرت عبداللہ بن زبیر یہ دوسرے سال، اب بولنی کہ چلے سرکار کا خون ہے، محبت قبول ہی قبول ہے، خون بھی قبول ہے، پینا بھی قبول ہے، جینا بھی قبول ہے، مرنا بھی قبول ہے، سرکار کی بات ہی ایسی ہے، سرکار کی محبت میں آنا بھی قبول ہے، سرکار کی محبت میں جانا بھی قبول ہے۔ ارے جس نماز میں محبت اٹھ جائے سرکار کی، وہ نماز قبول ہو جاتی، جس عمل میں سرکار کی طلب آ جائے وہ عمل قبول ہو جاتا ہے نا۔ سرکار کی یاد محبت بیدار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پی لیا، شریف لائے، کہاں کیا کیا ہو تم نے؟ کہا سرکار میں نے اسے پی لیا ہے۔ تو کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ کسی بندے کا، انسان کا خون پینا حرام ہے؟ خون اچھی چیز نہیں ہے، عام انسان کا ایک دوسرے کا خون جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، اس کو پینا حرام۔ تو سرکار نے یہ بھی نہیں کہا کہ عبداللہ کیا کرتے ہو، خون پینا حرام ہے، اے مالک بن سجان تم کیا کر رہے ہو، نہیں، وہ جانتے تھے بشر یہ بھی، لیکن خون اس میں، ان میں بھی خون، ہم میں بھی، لیکن بہت بڑا فرق ہے، ہمارا خون پینا حرام ہے، ان کا خون پی لے تو جہنم حرام ہے، شیطان دور ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عبداللہ تم نے خون پی لیا ہے میرا، تو وہی کہ اب تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اب تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی، اور اس کے بعد آپ کی شہادت تک آپ کے منہ سے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک خون کا قطرہ، بھائی وہ خون ہمارے آپ کے جیسا تھوڑی اور بندوں جیسا، سرکار کے خون کا یہ عالم ہے، خون مبارک کا، کہ کستوری کی خوشبو آئے، جنتی ہو جائے، جہنم اور شیاطین دور رہے، ہے نا۔ تو
تو موئے مبارک، نور مبارک، ان کی اولاد در اولاد کا عالم جو ان کا مکمل خون بھی ہے، نور بھی ہے، اور ان کے وارث بھی ہو، پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایک امتی اگر پی لے تو وہ کستوری کی خوشبو آ جائے۔ پھر ان کی نسلوں میں بھی وہ بات رہی، ان کے بیٹے میں بھی، چونکہ وہی خون تھا، اب ان کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی خون پینے کے بعد، اس اولاد میں بھی وہ اثر تو آئے گا ہی، ہے نا؟ تو جس نے جو نسبت لے لی محبت میں، وہ قبول ایسا ہوا کہ خود تو مہکے، نسلیں بھی مہک گئیں، خود تو جنتی ہوئے، نسلوں کو بھی جنتی کر گئے۔ خون پاک رسول ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، معمولی تھوڑی ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ سرکار کی شان دیکھیے، سرکار جسے خون دے دے، جسے نور دے دے، جسے پیالہ دے دے، حوض کوثر دے دے، جسے پانی دے دے، جسے کھجور دے دے، جسے کچھ دے دے، سرکار کی جس نے نظر کرم ڈال دے، اپنا لعاب دے دے، زبان چسائے، امام حسن امام حسین رضی اللہ، غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالے رضی اللہ، بات ہی کچھ اور ہوتی، بات ہی کچھ اور ہوتی۔ تو حضرات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اور آگے روایت جائیں گے تو پتہ نہیں صحابہ نے، ان محبت کرنے والوں نے ایسی محبت کی کہ سرکار سے نسبت رکھنے والی اور چیزوں کو بھی انہوں نے تو پی لیا، کچھ خیال نہیں کیا کہ کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے، محبت کیسی محبت ہے، پیار کیسا پیار ہے، صلات، درود، حضرت موسیٰ نے درود پڑھا، حضرت نے آدم نے درود پڑھا، درود و سلام پیش کیا، فرشتوں نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اولیاء نے پڑھا، اور میلاد تو ایسا میلاد بنایا، درود و سلام کی محبت میں اتنے گم ہو گئے۔ آپ کی حیات طیبہ تو حیات طیبہ ہے، آپ کی ظاہری زندگی، سرکار کی بشری زندگی تو بشری زندگی ہے، اور نوری زندگی ہے نا۔ حضور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدی، مکی، مدنی، عربی، فرسی، قریشی، ہاشمی، مطلبی، تو جسم جہاں سے نسبت رکھتا رہا وہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ نوری، نور، آپ تو خدا کے عرشی تو ہے ہی، عرش پہ رہے تو عرشی، فرش پہ آئے تو فرشی، معراج پہ گئے تو صاحب معراج، قریشی آپ کا خاندان، ہاشمی، عبد المطلبی، لیکن آپ صرف یہ نہیں ہیں، یہ تو جسم کے معاملات ہیں، آپ کی حقیقت تو نور لا نور ہے، آپ تو لاہوتی ہیں، آپ تو لامکا والے ہیں، لامکا والے ہیں، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جن کا کوئی مقام نہیں، یہ تو نوری بھی ہے، ربی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ صرف دنیاوی نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار تو وہاں سے آئے، جب کچھ نہ تھا وہ نور تھا، وہاں سے آئے تو نوری ہے، اور انبیاء سے ہوتے ہوئے آپ سن رہے ہیں، آپ حضرت آمینہ میں آئے، کل آپ نے سنا، مگر خاندانی نسبت تو ہم لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو ابراہیمی نہیں کہیں گے، بھلے ابراہیم میں رہے ہیں، کیونکہ نور رہا، بشر نہیں رہا، نور رہا ابراہیم میں، اسماعیل میں، حضرت آدم سے لے کے حضرت آمینہ، بشر تو سرکار دنیا میں آئے تب وہ ہے نا انسان، بشر برابر نہیں، بے مثل بشر ہے، ابو البشر ہے، بے مثل بشر ہے، اور نوری بشر ہے، سید البشر ہے، سید البشر ہے، لیکن جب نور رہا تو پھر ہم یوں کیوں نہیں کہتے اسماعیلی نور، ابراہیمی نور، آدمی نور، نور آدمی، نور نوحی، حضرت شیش میں نہا نور شیشی، نہیں، نور کی نسبت کیوں نہیں لگاتے؟ بشر کی نسبت لگاتے ہیں، مکی، مدنی، عربی، فرسی،
اس لیے کہ اس نور نے انہیں نسبت دی ہے، اس نور نے انہیں نسبت دی ہے، اس بشر نے نور کو نسبت نہیں دی ہے، اس نور کی وجہ سے یہ بشر ہے، ان بشر کی وجہ سے وہ نور وجود میں نہیں آیا، سمجھ گئے؟ یہ تو اسی لیے ہم نہیں دیتے اور دے ہی نہیں سکتے، لیکن جب بشر آ گئے تو ہم کہتے ہیں مکے میں آئے، مکی، وہ تو کہنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو، دنیا والوں کو پتہ چلے آقا کہاں کے، کہاں ہجرت کی، ہے نا؟ لوگوں کو ایک معلوم ہو کہ کون سرکار مدینہ، محمد عربی، رسول عربی، ہے نا؟ تو پتہ چلے صرف کہ یہ، لیکن نور کی نسبت نہیں، معلوم کیا ہوا؟ نور، سبحان اللہ، کوئی نسبت کے معاملات میں نہیں جاتا کہ یہاں کی نسبت ہے، یہاں کی نسبت، نور جہاں رہتا ہے اسے اپنی نسبت عطا کرتا ہے، نور وہاں کی نسبت لیتا نہیں ہے، جہاں آتا ہے وہاں اپنی نسبت دے کر جاتا ہے، اپنی نسبت دے کر جاتا ہے، بلکہ آقا بشر میں بھی آئے تو نوری بشر تھے نا بھائی، نور تو تھا ہی، تب نسبت بھی دی آپ نے، سارے صحابہ کو نسبت دی، اہل بیت کو دی، غلاموں کو دی، نہ جانے کس کس کو نسبتیں دی، اور وہ اسی سے چمکتا رہا، اسی سے دمکتا رہا، اسی سے چمکتے، حضرت بلال کو مؤذن بنائے تو مؤذن رسول سے چمکتے رہے، حضرت سلمان کو اپنا نام کہا، اپنا کہا تو وہ اسی سے چمکتے رہے، ہے نا؟ جس کو جو نسبت دی چمکا، لی نہیں دی، یہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ لینے کے لیے نہیں آئے، صرف دینے کے لیے۔ مکے میں آئے تو مکے کو عظمت دی، کعبے میں گئے تو کعبے کو عظمت دی، مدینے آئے تو مدینے کو عظمت دی، ہے نا؟ جہاں گئے وہ اپنی نسبت دے رہے ہیں اپنے فیضان سے، کسی شے سے حضور کو نسبت سے فیض نہیں مل رہا ہے، حضور سے ہر شے کو فیض مل رہا ہے نا؟ سرکار یہاں آئے تو یہاں سے نسبت کا فیض دے دیا ہے نا؟ سرکار کا جہاں جہاں گئے وہاں سے اپنا آسمانوں کی سیر کی معراج میں ظاہری طور پہ، تو آسمانوں کو فیض دے دیا، عرش پہ گئے تو عرش کو، چاند پہ تو چاند کو دے دیا، جہاں جہاں ابو بکر آئے تو صدیق دے کر چمکا دیا، عمر کو عدل کی پہچان دے کر چمکایا، نسبت دے دی، ایک ایک نسبت دے رہے۔ کل بات بھی شاید یہیں پوری ہوئی کہ سرکار نے جس کو دیا پھر وہیں سے لگ گئی ہے بات، سرکار نے نسبت دی آسمانوں کو، جبرائیل کو، جس کو جو نسبت دی وہ نسبت دیتے جا رہے ہیں۔ قادری نسبت جس کو دی وہیں سے قادریت چل پڑا، جسے مدینے والے نے چشتیت کی نسبت دی وہیں سے چشتیت چل پڑا، جسے سرکار مدینہ نے نقش بند بہاؤالدین کو نسبت دی وہیں سے چل پڑا، شیخ شہاب الدین سہروردی کو نسبت دی وہیں سے چل پڑا سلسلہ، سید مخدوم اشرف کو نسبت دی وہیں سے اشرفی چل پڑا، جہاں سے جامعہ جہاں گس کو نسبت دی بخاری چل پڑا، جلال الدین سرخ پوش بخاری کو نسبت دی چل پڑا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دی چل پڑا، محمود غزنوی کو سلطنت دی چل پڑا، قطب الدین کو نسبت دی چل پڑے، فرید الدین کو نسبت دی چل پڑا، نظام الدین کو نسبت دی چل پڑے، امیر خسرو کو نسبت دی چل پڑے، خواجہ چراغ دہلوی نصیر الدین کو نسبت دی چل پڑے، حضرت بندہ نواز گیسودراز کو نسبت دی بندہ نوازی چل پڑا، جہاں سے جو جس کو شاگرد بنایا وہ زمانے کا استاد بن کے چل پڑا، علوی الحسینی بنا، کوئی سیدنا شالی جی غامدانی کو حضرت فقراء کی نسبت دی چل پڑا، دیوا کے وارث کو وارثیت کی نسبت دی چل پڑے، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو مدار العالمین کی نسبت دی چل پڑا، جہاں جو نسبتیں دی صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، حسنی، حسینی، ہے نا، امام زین العابدین کے بعد زیدی،
باقری جعفری صادقی ہے نا، نہ جانے کتنے چل پڑے، حسن عسکری کی نسبت چل پڑا، جہاں سے جو نسبت رکھی چل پڑا، نسبت دیتے جا رہے، وہ چمکے نہیں چمکاتے جا رہے ہیں، جہاں جہاں نور راہ چمکایا، جہاں بشر راہ چمکائے، اور وعدے وصال ظاہری طور پر وہ بد میں بھی ایک نہیں نسبتوں سے چمکا دیا، جہاں جس کی ضرورت تھی وہیں سے چمکا دیا، چمکتا تھا، چمکتا ہے، چمکتا رہے گا، صرف اتنا نہیں، چمکاتا تھا، چمکاتا ہے، چمکاتا رہے گا۔ علی کو نسبت دی، اتنی بڑی نسبت سن چکے آپ، ابو تراب کی ہی نسبت دے دی، پچھلے بیان میں سن چکے، اور چمکایا اور کہا چمکاتے رہو۔ یہ صرف چمکتا نہیں ہے، یہ دینے کے لیے خود کہتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے میں بانٹنے والا ہوں، انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اور سرکار بانٹ رہے ہیں۔ جو محبت کو پیش کرے، سرکار کی محبت کا عالم یہ ہے، چمکاتے رہے، نسبت دیتے رہے۔ کہیں علی قلندر کو ایسی نسبت مل گئی، کہیں جو ہے حضرت لال شہباز قلندر کو ایسی نسبت مل گئی، کہیں حضرت دادا حیات قلندر کو ایسی نسبت مل گئی۔ کیسی نسبتیں ہیں پیارے، ایسی نسبتیں امام بخاری کو نسبت مل گئی تو امام بخاری سے چمکا دیا، حضرت امام راضی کو نسبت ملی تو امام راضی کو نسبت چمکا دیا۔ کیسی نسبت والے معاملات ہیں، یہ نسبت ہے تیرے در سے، تیری در کی یہ نسبت ہے پیارے، یہ نسبت ہی تو ہے، یہ نسبت ہی تو ہے کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی تو پتھر نرم ہو گیا، آج تک مقام ابراہیم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اسے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ کیا بات ہے، کیوں؟ ابراہیم کا قدم ہے، کیوں پڑھا یہ؟ وہ دعائے نور محمدی سی برکت ہے کہ قدم حضرت وہ پتھر سخت تھا نرم ہو گیا، ہے نا، سخت تھا نرم ہو گیا، نسبت آج تک مقام ابراہیم کا یہ مقام ہے کہ کیا کہنا۔ حجر اسود مصطفیٰ کی نسبت ہوئی تو کچھ اور ہی بات ہو گئی، جنتی تو تھا ہی، لیکن جب مصطفیٰ کی نسبت ملی تو پھر چار چاند لگ گئے۔ جنتیوں کو بھی جب نسبت ملتی ہے تو جنتیوں کو بھی ایک اور جنت مل جاتی ہے۔ ارے جنت بھی جب سرکار جائیں گے اور ان کی نسبت ہوگی تب پھر وہ جنت کی بھی جنت ہے، حضور کی ذات نسبت ہوگی تو سرکار جہاں رہے وہ افضل، سرکار جہاں نسبت دیں وہی افضل۔ سرکار جب پہنچیں گے ہے نا جنت میں، پھر جنت کا معاملہ جنتی جنت ہے، لیکن اس کی بھی جنت سرکار کی ذات ہے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ مدفن میں روبرو جو ہوئے ہم حبیب سے، مدفن میں روبرو، علامہ نورانی میاں کہہ رہے ہیں، مدفن میں روبرو جو ہوئے ہم حبیب سے، محشر سے پہلے دیکھ لی جنت قریب سے۔ مالک جنت ہی آ گئے، کتنی بڑی بات، نسبت ہے۔ تو دعا ایسی کرو، کوشش ایسی کرو کہ تمہاری قبر میں بھی رسول کی نسبت آ جائے۔ تا حشر چشمے لہرائے گے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر میں تا حشر کب سرکار کی محبت کی نسبت مل جائے گی تو پھر جلوہ افروز اللہ سرکار کے غلاموں، اللہ کی دو نعمتیں ہیں، دو طرح کا معاملہ ہے۔ ہم عموماً کیا کہتے ہیں، کسی کے پاس بہت مال و زر ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، کسی کی بہت شہرت ہو، بہت مال ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، غم میں غم میں، ان اصحاب کو، ان چاہنے والوں کو، ان جانثاروں کو اللہ نے غم میں اور غم دیا۔ یہ غم کیسے؟ تو یہ جو غم ملتا ہے کہا یہ بھی ہماری دین ہے،
یہ بھی ہم راضی ہوتے ہیں، یہ ہم سے راضی، ہم ان سے راضی ہیں، تیرے غلام ہیں، مگر ہم غم میں ماحول میں اور غم دیا انہیں، پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ کو خدا تو ناراض نہیں ہو گیا؟ بڑی پریشانی ہے۔ کہا نہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، نہیں بڑے راضی۔ کیا سمجھے؟ صرف مال و زر کے آپ یہ نہ سوچے کہ اللہ کی اس پہ دین ہے، ہم پہ نہیں۔ یہ غم جو ملتا ہے، کوئی خوش ہے وہ بھی دین ہے، اور کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نہ دے کر کے وہ بھی کبھی کبھی نعمت ہے، اسے سمجھنا ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے بہت کچھ، کبھی لے کر آزماتا ہے، نہ دے کے آزماتا ہے۔ کبھی کسی بندے کو نعمت ظاہر بھی دے دیتا ہے، اور کوئی خاص بندہ ہو تو نعمت ظاہر بھی نہیں دیتا، وہ بیچارہ غمگین گما کرتا ہے، لوگ سمجھتے کیا ہے، لیکن اس پہ بڑا کرم ہوتا ہے، بڑا اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ تو چاہے غم ہو کہ خوشی ہو، مالداری ہو کہ غریبی ہو، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا اس کا پسندیدہ بندہ ہے اس لیے اللہ نے دیا۔ تو کسی حقیر فقیر کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیے، غمگین دیکھ کے عاشق رسول کو، یا وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ بڑے بڑے اصحاب، بڑے بڑے اہل بیت اولیاء اکرام کو کچھ نہیں تھا، جب کہ بڑا رتبہ تھا، لیکن ارے بھائی امام حسین اتنا بڑا رتبہ، لیکن دیکھیے تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اللہ بہت نوازتا ہے دنیا کی نعمت سے، اور کسی کو خاص بندے کو نہیں بھی نوازتا۔ دونوں باتیں ہیں، مالداری رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، اور غریبی رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، عذاب بھی ہے، اللہ کی عطا بھی ہے۔ اب ایک مرتبہ جو ہے ذکر ہوا، کسی بھائی بزرگوں کے پاس لوگ آتے زیادہ کیوں ہے جانتے ہیں، حضرت کاروبار نہیں ہے، یہ تو ہے، حضرت فلاں نے میرا حق مار دیا ہے، زمین دبا لی ہے، ویسے دبا لیا ہے، یہ دبا لیا ہے، وہ دبا لیا ہے۔ بتانے والے نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، خیال آیا تو پوچھ لیا، پوچھا تو جواب آیا، کہا حضرت یہ دنیا داروں میں یہی ہے، کس نے اس کی زمین دبا لی ہے، اس نے اس کا پیسہ کھا لیا، اس نے فوراً کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے مقبولوں کی نشانی ہے، تم نے صرف دنیا کا سمجھا، مقبول بندے کا حق مارا جاتا ہے، یا تو وہ خود خیرات کر دیتا ہے، یا پھر اگر خیرات نہیں کرتا تو کوئی رشتہ دار، کوئی بندہ سمجھ گئے ہڑپ کر لیتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے مقبول بندے کی، اس کی زمین ہو کہ دولت ہو یا کوئی اور چیز، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر سوال ہے، کسی بندے مقبول کے پاس یہ نہ ہو تو کہاں پھر اس کی عزت کا حق مارا جاتا ہے، اس کی جو قدر حق ہونا چاہیے وہ مارا جاتا ہے۔ جیسے امام حسین، جو ان کو ملنا تھا وہ نہیں ملا، جیسے اور لوگ ہیں جو چیز ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہوئی قدر، تو کہاں پھر ان کو یہ حق دیا جاتا ہے۔ تو پھر غور کرنے پہ معلوم ہوا کہ ہاں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پون چکی اور باغ ملا تھا، آپ نے خیرات کر دیا۔ غور کرنے پہ معلوم ہوا اولیاء کرام نے کئی چیزیں یوں ہی خیرات کر دی، بڑی بڑی چیزیں ایسے ہی جانے دی، اور جنہوں نے نہیں کی تو ان کو کسی پبلک نے لے لیا۔ یہ بھی ایک مقبول بندے کی نشانی ہے، یہ نشانی ظاہر ہوئی۔ ہم نے تو سوچا تھا دنیا میں ایسا چلتا ہے، لیکن ایک نشانی یہ بھی ظاہر ہوئی۔ حضرت امام بخاری کتنے بڑے ہیں، امام بخاری کا، لیکن آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر تو گھر، محلہ تو محلہ، شہر بدر کر دیا گیا، شہر سے باہر نکالا، دوسرے جگہ گئے، نشاپور گئے تو باہر کر دیا گیا، وہاں گئے تو باہر کر دیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اب میں مختصر بتا رہا ہوں، واقعہ طویل ہے، صرف اشارہ دینا ہے کہ دیکھیے آپ کبھی غمگین ہوں تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم تو اتنے حضور کے چاہنے والے اتنے پھر کیوں ہے، کیا پتہ انعمت علی اللہ کا یہی نام ہو تم پر، کیا پتہ یہی نام، اور محبت والوں پہ یہی نام ہوتا ہے۔ غم کی نعمت ہر کسی کو نہیں دی جاتی، خوشی کی نعمت تو اللہ دیتا ہے، لیکن غم کی نعمت، دکھ کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ حضور کتنے غمگین، کتنا معاملہ تھا آپ کی زندگی حیات طیبہ، غمگین بھی ہوئے، نہ جانے کیا کیا ماحول ہوا، پھر 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں رہے، بھائی کٹ کیا گیا، پتہ نہیں کتنی منزلوں سے گزرے، تو کیا حضور تو سب سے محبوب ہے، سب سے، ارے ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، لیکن ان منزلوں سے گزرے تو یہ کیا یہ سوچو گے کہ اللہ ناراض؟ تو نہیں، تو آپ یہ نہ سوچیے کبھی
کہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں آئی، دیکھو وہ تو گناہ کرتا ہے، اچھا ہے اس پہ تو کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، یعنی اس سے ناراض ہے پھر بھی دے رہا ہے، تجھ سے خوش ہے، محبوب کے قریب ہے، تجھے ان منزلوں سے نکال رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں امام بخاری کا کیا ماحول ہوا، وہ اونٹ پر اپنی جو کتاب حدیث سب لکھے ہوئے، بڑے محدث اور بڑے مقبول بارگاہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام، اونٹ پہ چل رہے ہیں لے کر نکیل، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بھوک سے ملال ہے، ہر جگہ سے شہر بدر کر دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوا، چلتے چلتے چوراہے پہ اتنی فٹ پاٹ بنی ہوتی ہے سڑک کے کنارے، وہیں پہ آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے، کتابیں رکھی ہے اور آپ کا وصال وہی ہوا ہے، بتائیے تو کیا وہ مقبول نہیں تھے؟ اللہ کا عذاب تھا کیا یہ؟ نہیں، وہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام الگ انداز سے ان پہ تھا۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس کو پہچانا، جانا، قدر ہوئی، اور آج اتنا بڑا مزار ہے، اتنا بڑا شان ہے، اتنی بڑی ان کی پہچان ہے، لیکن ان کی حیاتی میں بلکہ 200 سال تک ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی رہی، کیونکہ آپ نے جو چیز لکھی تھی اور جس انداز اور محبت سے لکھی تھی وہ اتنی مقبول تھی۔ 5ویں صدی کے مجدد، ان کا بڑا معاملہ رہا، اختلاف رہا، ان کی کتابوں کو جلا دیا جاتا تھا، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن آج دیکھو ان کا بڑا مقام مانا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا، مقبول بندے بھی ایسے ہوتے ہیں، تو ایسے کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا دیکھو بڑا مقبول بننے چلا تھا، دیکھو کوئی پوچھتا بھی نہیں، کیا پتہ وہ بہت مقبول ہو، اللہ کا پیارا ہو، رسول اللہ کا دلارا ہو، ضروری نہیں کہ اس کی شان و شوکت ہو، بہت مرید ہو، بہت گاڑیاں ہو، بہت چاہنے والوں ہو، یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، کچھ نہ ہو۔ ابھی آپ نے 2 مثالیں سنی، تو یہ جو فکر ہے اس کو بدلو، پتہ نہیں وہ عذاب ہے کہ اللہ کا انعام ہے، یہ انعام تعلیم ہے، اللہ کا انعام ہے، اپنے محبوبین کے چاہنے والوں کو کیسا نوازتا ہے، کیا کیا دیتا۔ اور حضرت نجم الدین کبریٰ کو دیکھو تو بڑی شان کے مالک، محبوب الہی کو دیکھو تو بڑی شان کے مالک، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھو تو بڑی جاؤ جلالی، غوث پاک کو دیکھو تو بڑی جاؤ جلالی، ان کو دیکھو تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کو دیکھو تو ان کا انداز ہی کچھ اور ہے، اور انہیں دیکھو تو ان کا کچھ اور ہے۔ خدا کبھی اپنے، یہ دونوں ہی نعمتیں ہیں، ہے نا، دونوں ہی نعمتیں ہیں، اسے سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ زحمت ہے، بلکہ اسے نعمت ہی بنا لو، سرکار پہ درود پڑھ کے الحمدللہ کہہ کے، اگر زحمت بھی ہے تو رحمت۔ تو یہ غریبی، یہ مفلسی یا کوئی مصیبت یا کوئی چیز جو اللہ دیتا ہے، تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہوتا ہے، اسے عذاب ہرگز ہمیشہ نہ سمجھا جائے، ہرگز ہمیشہ اس کا اللہ کی دوری کا سبب نہ سمجھا جائے۔ کیا پتہ اللہ کو کیا وہ راضی ہو جاتا ہے تب بھی دکھوں کی بارش کرتا ہے، جب وہ بہت راضی ہوتا ہے تب بھی نعمتیں دیتا ہے، ظاہری نعمت کبھی دیتا ہے، کبھی چھین لیتا ہے، کبھی دیتا ہے، کبھی دور کرتا ہے، کبھی قریب کرتا ہے، وہ یوں ہی جو ہے اس انداز سے، اس طریقے سے کیا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا عزیزان ملت اسلامیہ کہ حضور کی محبت اور غلامی میں جو چیز بھی ملتی ہے اسے جب تم قبول کرتے ہو تو یہ انبیاء، صالحین، صحابہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ انبیاء کو بھی موت، کسی نبی کو تو بڑی شان و شوکت دی گئی اور کسی کو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان کی شان دیکھو تو زبردست ہے، اور کسی اور پیغمبر کو آپ دیکھیں تو کیا عالم تھا، ہوتا ہے۔ تو آپ ہرگز ایسا خیال نہ کریں۔ آخری بات آج کی تقریر کی، کیونکہ میرے ایک جو بھائی ہے، بڑے ابا کے صاحب لڑکے محمد ایوب، ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے اصالت اس کا وقت تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، صحابہ نے، حضور نے اور تابعین نے بنایا دور ثلاثہ، 3 دور، نبی کا، صحابہ کا، تابعین، انہوں نے بنایا۔ کہاں لکھا ہے بتاؤ، ایسا کہتے ہیں؟ سنو، ان کے بڑے عالم ظالم رشید احمد گنگوہی، اور ان سے پوچھا گیا ختم بخاری شریف جو کی جاتی ہے اور اس کی بعد دعا،
تو یہ دور ثلاثہ میں نہیں تھا، نبی کے دور میں، صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھا، بخاری شریف بھی نہیں تھی، امام بخاری نہیں تھے، کہاں سے یہ جمع کتاب نہیں تھی جو آج کل ختم بخاری کر کے دعائیں کی جاتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو پوچھا گیا، لکھا گیا، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز، بدعت ہے یا شرک؟ باقاعدہ یہ لفظ ہے، بدعت ہے یا پھر نہیں۔ تو ان کا بڑا دیوتا عالم کیا کہتا ہے، رشید احمد گنگوئی کیا لکھتا ہے کہ بھلے ہی دور ثلاثہ نبی، صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ ایک نیکی ہے اور نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو بالکل جائز ہے۔ واہ بیٹا، خود کے دارالعلوم میں ختم بخاری شریف ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے، تو کہتے کوئی بات نہیں، نیکی ہے، نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اسی سے تو میلاد بھی ثابت ہوتی ہے۔ انہیں کہو جب تیرا بڑا بابا رشید گنگوئی وہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، فتویٰ رشیدیہ میں لکھتا ہے، تو اسی فتوے اپنے باپ کی تو سنو۔ ہمارے حضرت اعلیٰ کو نہیں مان دے تو تمہاری حضرت ہی مان لو۔ اسی بات سے میلاد ثابت ہوتی ہے کہ کسی نے بنایا ہو نہ ہو، یہ نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کے بعد تو ضرور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب سرکار کی حدیث بخاری ختم ہو تو قبول ہو، تو سرکار کی میلاد کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بات کو ذہن میں رکھیے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ یا